دیکھیے اگر تو خان صاحب کو پکڑنا ہو تو منشیات بہت عام وہ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے. دیکھیں یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اگر پکڑنے کی نیت ہو نا، اور وہ جیل جانے سے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ منشیات کے عادی ہیں. یہ میں پبلک ڈسکورس آج اوپن کرنا چاہتا ہوں. کیوں ہم چھپ چھپ کے یہ کمروں میں باتیں کرتے ہیں خان صاحب کی منشیات پہ؟ مجھے بتائیں کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ اس کو نہیں پتا خان صاحب کی منشیات کا. یہ ایک عجیب منطق ہے خان صاحب کی منشیات کی بات نہ کرو. چرس وہ اس زمانے سے استعمال کریں جب وہ کرکٹر تھے، یہ بات واضح ہے، پوری دنیا جانتی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کوکین کون لے کے جاتا تھا، کون لے کے آتا تھا، بنی گالا میں کوکین کیسے پہنچتی ہے. وہ یہ جیل اس لیے نہیں کاٹتا کہ اس کو یہ شک ہے کہ ہم اس کو کوکین نہیں پہنچائیں گے جب یہ جیل جائے گا. خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ کوئی پلان نہیں ہے، ڈرا وہ ہوا ہے. مگر اگر گرفتار کرنا ہو نا، اتنی سی کوکین وہاں پہ موجود، اتنی سی بھی پکڑ لے تو یہ بہت لمبے عرصے کے لیے جیل جائے گا. مگر یہ کیسز جو میں اربوں روپے کی کرپشن کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ غضب خدا کا کہ ایک شخص بیٹھ کے قرآنی آیتیں پڑھتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود. تو یہ دیکھیے منشیات کے تم عادی ہو، چوری چکاری تم نے کی ہے، آدھا ملک تم جو ہے وہ بیچ گئے ہو، پوری تم نے یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم کر کے پوری معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور آج ہمیں درس دیتے ہو تسبیح پکڑ کے، یوں تسبیح گھمائی ہوتی ہے، یوں یوں کر کے. یہ کوئی مطلب کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ اور وہ اہلیہ صاحبہ ہیں وہ اربوں پتی ہو گئی ہیں، ان کا ایکس خاوند اربوں پتی ہو گیا ہے، ایکس خاوند کے بچے اربوں پتی ہو گئے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں پورے لاہور میں. ابراہیم مانیکا کون ہے اور کس کے نام پہ کرپشن کرتا رہا ہے؟ یہ باتیں آج ہم کرنے آئے ہیں کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے. اب خان صاحب کوئی لحاظ آپ کا نہیں ہوگا، آپ نے آخری حد کراس کر دی ہے. اور میرے پاس اور بھی کچھ تیر ترکش میں ہیں، وہ بھی وقت آنے پہ چلائیں گے، مگر آج اتنا ہی کافی ہے. اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں، اور کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم کا نہیں ہے، جہاں ہاتھ ڈالو 50 60 کروڑ 1 ارب 2 ارب 5 ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں. اور جس دن نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہیں جی، فوج بڑی خراب ہے جی. یہ بند کر دیں، بہت ہو گیا. ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیر اعظم ہاؤس کے سے جاتا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلی کاپٹر پہ جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور. جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو پرچے کٹ رہے ہیں، یہ فراگوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہو عمران خان؟ ہم فراگوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 60 کروڑ کے پلاٹ والا ایشو ہے، فراگوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے، قانونی لوازمات پورے کریں گے. مگر اگر عمران خان سچا ہے، وہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فراگوگی احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانیکا یہ کام کر رہی ہے. اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے، اگلی فلائٹ سے فراگوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا. ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. IMF کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فراگوگی، احسن جمیل گجر اور بشرا مانیکا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے، تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے، کتنی پینٹنگ بیچی، میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے شام کو اکٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد، چھوٹے چور ہوتے ہیں وارداتیں کرتے ہیں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے؟ وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آیا جی. وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے. تیسرا ڈان ہوگا، وہ کہہ مارے گا ہاں 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی، میں نے بینک لوٹا ہے. تو یہ شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فراگوگی، بشرا مانیکا، عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے. تو یہ باتیں کو ڈھکی چھپی ہیں. عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فراگوگی کو. یہ اچھا یہ کیوں نہیں لاتا فراگوگی کو واپس؟ وجہ سن لیں. جس دن فراگوگی اور احسن جمیل واپس آئے، گرفتار ہوئے، 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے. 1 گھنٹے میں کہیں گے اور فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے، یہ عمران خان اور بشرا مانیکا کے کہنے پہ لوٹا گیا. اور بشرا مانیکا صاحبہ بس کر دیں. یہ جو آپ
دین کو استعمال کر رہی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں گے. ہر بات پہ آپ دین کو لے آتی ہیں، اور آپ جو کرتی رہی ہیں وہ دین ہے. دین میں کہاں لکھا ہے جو حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے وہاں بیٹھ کے؟ اور ان کے وزیر کان میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں نا، اسلامی ٹچ دیں. قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے قاسم سوری خان صاحب کے کان میں کہہ رہا ہے خان صاحب اسلامی ٹچ، اسلامی ٹچ. مطلب آپ اندازہ کریے کس طرح کے لوگ ہیں.